الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعہ قربانی کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور آخر میں بھینس اور کٹے کی قربانی کے حوالے سے بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ بھی بلا شبہ اس کی قربانی جائز ہے، اور ساتھ میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو یہ تو کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں، جبکہ ان کا مذہب یہ ہے لا باس ببول ما یوکل لحمہ، کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب پینا بھی جائز ہے۔ پھر مرضی کی بات ہے نا، جائز کرنے پہ آؤ تو ہر جانور کا پیشاب جائز مان لو، ہر حلال جانور کا، اور ناجائز کہنے پر آؤ تو پھر اپنی منمانی سے جی کٹے کی قربانی ناجائز ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ منڈی میں ایک بندے نے جا کر ایسے شوشہ چھوڑا ہوا تھا، مولوی صاحب نے ویڈیو بنائی، یہ لوگوں کی عبادات کو مشکوک بنانا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا لوگ، بھائی کوئی ایسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، خام خواہ، اوے تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے آمین اونچا نہیں کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کی عبادات کو مشکوک بناتے ہیں، اور لوگوں کی عبادات کو مشکوک بنانا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ کریم نے پہلے فرمایا تھا اپنے محبوب کو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے ایک ورد بتایا کہ یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں نا، ان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو کن لفظوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ آپ فرما دیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا الہ ہے۔ اچھا، پناہ میں آنا ہے کس چیز سے بچنے کے لیے؟
من شر الوسواس الخناس، یہ جو خبیث وسوسے ڈالنے والے ہیں ان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینے میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعلیم فرما رہا ہے کہ یوں کہا کرو۔ اچھا، یہ وسوسے ڈالنے والے ہیں کون کون؟ ہم تو سارا گناہ تھوپ دیتے ہیں شیطان پر، لیکن یہ کون کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالنے والے جنوں شیاطین سے بھی اللہ کی پناہ، اور وسوسے ڈالنے والے لوگوں سے بھی اللہ کی۔ تو پتہ چلا جس طرح شیطان بہکاتا ہے، ہماری عبادات کے اندر آ کر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کئی لوگ ہیں جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور لوگوں کی عبادات کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، مشکوک بناتے ہیں۔ یہ رمضان شریف آ جاتا ہے، اس وقت پھر شک کا کنڈا ڈالتے ہیں، وہ جی تراویاں 20 کیوں پڑھتے ہو، 8 پڑھا کرو۔ بھائی اگر 20 پڑھ لی تیرا کوئی نقصان کر رہے ہیں ہم؟ اضافی تیرے بقول چلو اضافی 12 پڑھ رہے ہیں تو وہ اضافی اللہ کی عبادت ہی ہو رہی ہے نا۔ میں عام سی بات پوچھتا ہوں، چلو تم کہتے ہو 8 ہیں تراویاں، ہم کہتے ہیں 20 ہیں، تم کہتے ہو 8 ہیں، ہم کہتے ہیں 20 ہیں۔ قیامت والے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے 8 تھی یا 20 تھی، ٹھیک ہے؟ اگر ہوئی 8 ہے، ہم پھر بھی گھاٹے میں نہیں، کیوں؟ جو 12 ہیں وہ روزانہ کے نفل، آئی سمجھنا؟ 12 کیا بن جائیں گے؟ 12 رکھتے ہیں نفل۔ اگر ہوئی 20، تم 8 پڑھتے ہو، 12 پر رولا ڈالتے ہو، اس کو پی جاتے ہو، 12 کہاں سے لاؤ گے؟ توجہ ہے نا؟ بس مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بحث چھیڑ کر لوگوں کی عبادات کو کیا کرتے ہیں؟ مشکوک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لوگوں کے دلوں میں شک کا کنڈا ڈالنے کی بجائے اللہ ہمیں شکوک و شبہات دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبت سے آمین کہہ لیں۔ اچھا، میں بات کرتا ہوں تو کئی لوگ بڑی جلدی میں جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے جب کہا نا وہ تم کہتے ہو کہ ہر حلال جانور کا پیشاب پینا جائز ہے، فوراً بخاری شریف کی ایک حدیث بندے نے میرے جواب میں پڑھ دی۔ کہتا ہے بخاری شریف میں لکھا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، بیمار ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جاؤ جا کر اونٹ کا پیشاب پیو دودھ میں ملا کر، جاؤ جا کر مکس کر کے پیو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا ہاں حدیث میں ہے، تو کہنے لگا دیکھا نا پھر حدیث میں جب آ گیا اونٹ کا پیشاب دودھ میں مکس کر کے پیا جا سکتا ہے، حدیث میں آ گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جائز ہے پیشاب۔ میں نے کہا نمبر 1 جو تو دلیل پیش کر رہا ہے اس میں صرف اونٹ کا ذکر ہے، جبکہ تو کہتا ہے کہ ہر حلال جانور کا پیشاب کیا ہے؟ جائز ہے۔ تیری دلیل میں صرف اونٹ کا ذکر اور تیرے عقیدے میں ہر جانور آیا پڑا ہے۔ نمبر 1 یہ فرق سمجھتا جائیے گا۔ نمبر 2 جس روایت کو تو دلیل بناتا ہے وہاں پر تو یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے پیو، اور تم اکیلے پیشاب کی بات کر رہے ہو اور ہر حلال جانور کی بات کر رہے ہو، تو دلیل دعوے کے مطابق ہے یا دعوے سے ہٹ کر ہے؟ دعوے سے ہٹ کر ہے۔ دوسرا، اب تیسری بات یہ، مجھے صرف اتنا بتا دو جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ اونٹ کا پیشاب دودھ میں مکس کر کے پیو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ مومن مسلمان تھے یا کافر تھے؟ بس اتنا بتا دو۔ اگر وہ مومن ہیں تو ثبوت دو، وگرنہ میں اسی بخاری کے اندر سے ثابت کرتا ہوں وہ تو بے ایمان تھے۔ اور بے ایمان خبیث چیز کھاتا رہے، بے ایمان حرام کھاتا رہے، ہمیں کیا اس سے؟
سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے بنائی ہیں، پاک چیزیں بولے ہیں پاکوں کے لیے۔ وہ خبیث لوگ تھے، وہ طیب لوگ نہیں تھے، وہ پاکیزہ نفسوں والے لوگ نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ منافق لوگ تھے۔ مدینہ طیبہ میں آئے، اوپر سے کلمہ پڑھا، وہاں رہنے لگے۔ مدینہ شریف چونکہ طہارتوں اور پاکیوں کا مرکز ہے، خبیث لوگوں کو راس نہ آیا ماحول وہاں، وہ بیمار ہونے لگے، کسی کا پیٹ خراب تو کسی کا کیا خراب تو کسی کا کیا خراب۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جا کر صدقے کی اونٹ کھڑے ہیں، جا کر ان کا دودھ نکالو اور پیشاب لو، مکس کر کے پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جا کر ایسا کیا، کچھ دن صدقے کی اونٹوں کے پاس رہے، ان کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پیتے رہے۔ جب ٹھیک ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ جو ان صدقے کے اونٹوں کی حفاظت پر مقرر تھے، ان پیشاب پینے والوں نے ان صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا، صدقے کے اونٹوں کو لیا اپنے قبضے میں، مدینہ شریف چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب یہ بتائیں جو صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، نبی پاک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، وہ بے ایمان تھے یا مسلمان تھے؟ بولیے، مسلمان نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ بے ایمان تھے۔ تو بے ایمانوں کے نفس کو نبی پاک نے اندر سے جان لیا، پہچان لیا۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری پاوریں بھی عطا فرمائی ہیں، باطنی قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور پاور کے ساتھ پہچان لیا یہ لوگ اندر کے بے ایمان ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں، یہ جس طرح کا باطن رکھتے ہیں خبیث، اسی طرح کی غذا بھی ان کے لیے خبیث ہونی چاہیے، پاک چیز ان کے لیے نہیں۔ سرکار نے ان کے باطن کو پہچان لیا۔ یہ نبی پاک کی انوکھی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ظاہر کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، سرکار باطن کے مطابق بھی فیصلہ، بولیے، باقاعدہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے باطنی فیصلوں پر، کہ اللہ نے محبوب کو یہ باطنی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار بخشا، سرکار باطنی فیصلے بھی فرماتے تھے۔ توجہ ہے؟ اب یہ دیکھنا، مثلاً کیا جرم ہونے سے پہلے کسی کا قتل جائز ہے؟ بولیں، عدالتیں کیا کہتی ہیں، قانون کیا کہتے ہیں؟ جب جرم ہوگا، جرم کی نوعیت دیکھیں گے، اگر اس کی سزا قتل ہوئی تب بندے کو قتل کیا جائے گا، وَإِلَّا بندے کو قتل، وگرنہ بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جرم ہوگا تو قتل، وگرنہ قتل نہیں، یہی ہے نا قانون، اس کے علاوہ تو نہیں نا۔ لیکن بخاری شریف اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ گیا، سیدھا مسجد نبی شریف میں چلا گیا، اس کے آنے سے پہلے اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بندہ آئے گا، حسد کا مارا، تکبر کا مارا، بغض کا مارا، ایک بندہ آئے گا، وہ آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوگا اور ایک نظر دیکھے گا اور یہ کہے گا کہ ان میں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آیا تھوڑی دیر کے بعد، حضور تشریف فرمائے، ایک بندہ ایسے دیکھنے لگا، بڑی عجیب عجیب نظروں سے، اندر چلا گیا، جا کر نماز شروع کر لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس کو قتل کرے گا کھڑا ہو جائے۔ کون ہے جو اس کو قتل کر کے آئے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آقا میں قتل کروں گا۔ گئے قتل کرنے، وہ نماز پڑھ رہے، ترس آ گیا، آقا نمازی نو میں کیوں مارا؟ فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ ابھی اس کا جرم ظاہر نہیں ہوا، سرکار پہلے فرما رہے کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت عمر، آقا میں۔ فرمایا جاؤ۔ گئے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، ترس آ گیا، بھائی نمازی کو میں ماروں؟ آقا نماز ایڈی لمبی نماز پڑھ دے، میں اس کو ماروں؟ مجھے ترس آ رہا ہے۔ فرمایا چل بیٹھ جا، کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں تم اس کو قتل کر لو گے اگر تمہیں مل گیا، اگر تمہیں مل گیا تو تم اس کو قتل کر لو گے۔ حضرت علی تشریف لے گئے مسجد میں، اتنے میں وہ نماز پڑھ کے جا چکا تھا۔
صحابہ نے پوچھا آقا جس کے قتل ہونے کا آپ فرما رہے ہیں یہ کون ہے, کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میری امت میں فتنے پیدا کرے گا. فتنے پیدا کرے, بولے بولے بولے, فتنے پیدا کرے گا. ابھی کیے, لیکن قتل کا فیصلہ سرکار نے پہلے فرمایا کہ نہیں؟ بولیے. یہ ہے باطنی, سرکار کی باطنی پاور سے اللہ کے محبوب نے اگلے کے باطن کو پڑھ لیا اور اس کی جو سزا بننی تھی اس کا اعلان سرکار نے پہلے فرما دیا. توجہ ہے نا؟ تو خیر یہ اللہ کے محبوب کی عظمتیں ہیں. اس کی مثالیں ڈھیر ساری حدیث میں ہیں. واقعات اور حدیث کا ایک دفتر الحمدللہ اس فقیر کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھی دلیل, وہ بھی دلیل, وہ بھی دلیل. میں کس کس کی دلیل کو ہاتھ لگاؤں, موضوع پھر کہیں اور نکل جائے گا. واپس آتا ہوں. وہ جو تھی نا مدینہ میں آ کر بیمار ہونے والے, نبی پاک علیہ السلام نے خدا داد صلاحیت کے اور طاقت کی وجہ سے جان لیا ان لوگوں کا باطن بڑا گندا ہے, تو اس لیے سرکار نے ان کے لیے وہی تجویز فرمایا جو ان کے مناسب تھا. میں کہتا ہوں جن کے لیے پیشاب کا کہا جا رہا ہے وہ تو بے ایمان تھے. اگر تو کہہ دے کہ میں بھی بے ایمان ہوں, جو مرضی پیتی رکھ, ہمیں اسے کیا مسئلہ؟ ہماری قربانیوں کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ کٹے کی قربانی نہیں, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تو جانوروں کی شرمگاہ کو بھی کھانا جائز سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ خبیث چیزیں ہیں. توجہ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ. خیر یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ بخاری شریف کا سہارا لے کر کئی لوگ نہیں نہ یہ بتانا کہ وہ کون تھے, کیا تھے, کس وجہ سے سرکار نے فرمایا, ان چیزوں سے صرف نظر کر کے صرف اپنے مطلب کی بات لی اور کہہ دیا کہ دیکھو حدیث میں آیا پڑا ہے اونٹ کا پیشاب نبی پاک نے حکم دیا تھا. ظالمو یہ تو بتاؤ نا حضور نے حکم کیوں دیا, کس کو دیا؟ صحابہ کو دیا ہو تو فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک حکم منافقوں کو دیا کہ جاؤ تم اونٹ کا پیشاب پی لو, اور ایک حکم اپنے غلاموں کو دیا. جو غلاموں کو حکم دیا وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا عن البول, فرمایا پیشاب کے قطروں سے بچو, فإن عامۃ عذاب القبر منہ, فرمایا عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اسی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. اللہ میں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں پیغام ان جوانوں کے لیے بھی ہے جنہیں ہم نماز کا کہیں نہ بھئی آؤ نماز کے لیے, سیدھا چٹا ننگا بے شرم ہو کر جواب دیتے ہیں کیا یہ میرے کپڑے نہیں صحیح. بھئی تو کاکا ہے تو پیشاب اندر کر لیتا ہے, کپڑے خراب کر لیتا ہے, بھی کیا ہے؟ تو مسلمان ہے, اور جس طرح حلال کھانا فرض ہے حرام سے بچنا فرض ہے بھائی, اسی طرح پاک رہنا فرض ہے, گندگی سے بچنا بھی بولیے کیا ہے, فرض ہے. آپ کے جسم کے ساتھ گندگی لگ جائے, نجاست لگ جائے تو ایک لمحے کی بھی بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. فی الفور نجاست کو اپنے بدن سے کیا کرنا چاہیے, دور کرنا چاہیے. بھائی پاک رہنا فرض ہے, گندگی سے بچنا کیا ہے, فرض ہے. اور تو پتہ نہیں کب سے اس حالت میں پھر رہا ہے, آؤ بھی نماز کے لیے میرے کپڑے نہیں صحیح, آؤ نماز کے لیے میرا جسم نہیں صحیح. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے نماز نہیں پڑھنی اور پھر تو جھوٹ بول رہے ہو. نماز پڑھنے کا ویسے پروگرام نہیں اور بہانہ یہ لگا دیا کہ میرے کپڑے نہیں صحیح, تو پھر تو جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے. اگر واقعی کپڑے ناپاک ہے اور انہی کپڑوں میں پھر رہے ہو تو کون سا ثواب کما رہے ہو؟ نماز چھوڑنے کا الگ گناہ اور کپڑے اور جسم کو ناپاک رکھنے کا الگ گناہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ بکرا لے کر آؤ قربانی کے لیے. ایسا ہو جو سیاہی میں چلتا ہو, اندھیرے میں چلتا ہو, اندھیرے میں بیٹھتا ہو, اندھیرے میں دیکھتا ہو. فرمایا جاؤ قربانی کے لیے ایسا بکرا لے کر آؤ, اندھیرے میں چلتا ہو, اندھیرے میں بیٹھتا ہو اور اندھیرے میں دیکھتا ہو.
نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا بکرا لایا گیا پھر جس کے پاؤں سیاہ تھے، مطلب اندھیرے میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا پیٹ سیاہ تھا، مطلب اندھیرے میں بیٹھتا ہے، جس کی آنکھیں سیاہ تھی، مطلب کیا، اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، چھری لائے گی، فرمایا اس کو خوب تیز کرو، تیز کی گئی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو لٹایا اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح فرمایا۔ یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت کرنا۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کر رہے ہیں اللہ کریم ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ قربانی کرنے لگے، 2 بکرے لے لیے۔ کسی نے پوچھا جی 2 کیوں؟ آپ ایک کے لیے تو ایک کافی ہے نا؟ فرمایا ہاں ایک کے لیے تو ایک کافی ہے، دوسرا بکرا میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ، مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی میں دنیا سے جب پردہ فرما جاؤں تو تو نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ آدمی جس طرح اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اسی طرح اپنے پیاروں کی طرف سے بھی قربانی بولیے کر سکتا ہے۔ وہ فوت ہو چکے ہوں پھر بھی ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، وہ زندہ ہوں پھر بھی ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ زندہ ہوں ان کی طرف سے کیسے؟ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے قربانی کے دن اور دعا مانگی، اللہم تقبل منی، یا اللہ یہ میں مصطفیٰ کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ، ایک اپنی طرف سے، ومن آل محمد ومن امتی، اور یا اللہ ایک میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ سرکار کی آل بھی حیات ہے اور سرکار کی امت تو قیامت تک آنے والی ہے نا، تو حضور نے اپنی طرف سے بھی، اپنی آل کی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی ادا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی زندہ ہو اور وہ آپ کے ذمہ لگا دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ذمہ لے لیں بھائی تمہاری قربانی میں کر دوں گا، وہ کہے ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب آدمی اپنی طرف سے اپنی قربانی بھی کر سکتا ہے اور اپنے پیاروں کی طرف سے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت شدہ ہوں، ان کی طرف سے بھی قربانی بولیے کر سکتا ہے۔ اچھا بھائی، قربانی کے جو جانور ہیں نا، ان کی عمریں پورا ہونا ضروری ہیں۔ عمر اگر کم ہوگی نا تو پھر قربانی، بکری بکرا اس کی عمر 1 سال پوری ہونا شرط ہے، دانت ہوں یا نہ ہوں، یہ دانتوں والا مسئلہ نہیں ہے۔ عمر 1 سال ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 1 دن بھی عمر کم ہوئی قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہاں یہ دمبا ہے یا بھیڑ ہے، اگر اس کا 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا بچہ ہو اور دیکھنے میں اچھا بھلا سال کا معلوم ہوتا ہو تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس، ان کی عمر 2 سال پوری ہونا شرط ہے۔ 2 سال عمر پوری نہیں، دانت اگرچہ سارے گر چکے ہوں، 2 سال عمر پوری نہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ عمر کا پورا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح اونٹ، اونٹنی، ان کی عمر 5 سال ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس سے کم عمر ہوگی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، یہ شرط ہے، شرط ہے۔ اور پھر ایک اہم بات، آج کل بڑے بڑے مہنگے مہنگے جانور خریدنے کا ایک فیشن بن پڑا ہے۔ جو کرتے دھرتے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔
اگر وہ مہنگا جانور اس نیت سے خریدتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی اچھی چیز کی دینی چاہیے، تو ان کی نیت محمود ہے، ان کو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نیت ریا ہو، معاذ اللہ دکھاوا ہو، یا ہمارے کسی عزیز نے قربانی کا جانور لیا ہے 25 لاکھ کا، میرا 30 لاکھ کا ہونا چاہیے، میرا اس سے کچھ اوپر ہونا چاہیے، یعنی اس کو نیچا کرنا، اپنے آپ کو اوپر کرنا، اس طرح کا اگر مقصد ہوگا قربانی میں تو قربانی ضائع ہے، ضائع اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے نیت کا قبلہ درست ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح جو قربانی، یہ گھڑی ٹھیک ہے یا مجھے لگ رہا ہے؟ اچھا، قربانی کے جانور کی عمر کا پورا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح اس کا عیب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہو تو پھر اس سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر فلاں فلاں عیب ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے میرے ذہن اور علم کے مطابق ہوگا میں جواب عرض کر دوں گا۔ تو وضو نلکے سے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر پنکھے سارے بند کر کے بھی سولر پہ چلائیں نا تو موٹر نہیں چلتی۔ ہاں جی، نہیں چلتی نا؟ ہاں جی، وضو جن کا وضو نہیں ہے وہ انتظار میں کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے باہر نلکے سے وضو کر لیں، بجلی کے بغیر موٹر نہیں چلے گی۔ توجہ ہے جی؟ اچھا، قربانی کے حوالے سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، نہیں تو میرے خیال گرمی ہو رہی ہے، آگے نہیں چلتے۔ اچھا بھئی، اعلان سماعت فرما لیں۔ دعوت اسلامی کا قربانی کی کھالوں کے حوالے سے جو ایک کیمپ ہے، یہ جاوید بھائی کے ہوٹل کے پاس سامنے ادھر لگے گا۔ تو جو احباب دعوت اسلامی کو قربانی کی کھالیں دینا چاہتے ہوں وہ وہاں کر جمع کرائیں۔ اسی طرح پیر سید فیض آباد قمر شاہ صاحب آپ تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ بہت عظیم بڑا مرکز بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، علمی شخصیتیں اور علمی کام کر رہے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ گزارش کرنی ہے جمعہ پر کہ قربانی کی کھالیں شاہ صاحب کے ادارے کو دینی ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب ان کا بھی حکم پہنچا کہ قربانی کی کھالوں کے حوالے سے مجھے کہیں، تو یہ سارے آرڈر میں نے آپ تک پہنچا دی، آپ کا جہاں دل کرے قربانی کی کھال دے دیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کے ہاتھ، بندے سارے جمع ہو جائیں، خطبے کے بعد عید کا اعلان کریں گے۔